السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل انسائٹ 24۔ ناظرین، امریکہ ایران جنگ میں فاتح کون رہا؟ دنیا کی دو بڑی فوجی طاقتیں امریکہ اور اسرائیل جدید ترین جنگی طیاروں، میزائلوں، ڈرونز اور انٹیلیجنس نظام کے باوجود ایران کو اپنے بنیادی مقاصد کے مطابق جھکانے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکیں؟ یہی سوال آج پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جنگی اہداف میں ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر خاتمہ کرنا، اس کی عسکری طاقت کو مفلوج کرنا اور بعض حلقوں کے مطابق ایران میں سیاسی تبدیلی لانا شامل تھا۔ لیکن مہینوں کی شدید لڑائی کے باوجود ایران کا حکومتی نظام برقرار رہا اور مکمل رجیم چینج کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ متعدد تجزیوں میں بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی کئی بنیادی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ناظرین، یہ جنگ ایک اہم سبق بھی دے گئی۔ جدید ہتھیار جنگیں جیت سکتے ہیں لیکن ہر بار سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن ایران نے بھی مزاحمت جاری رکھی اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ مکمل طور پر ختم نہیں ہونے دیا۔ اس جنگ کا سب سے بڑا حیران کن پہلو آبنائے ہرمز رہا۔ دنیا کی تیل کی سپلائی کا بڑا حصہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا وہ اس اہم آبی گزرگاہ کو عالمی سیاست میں دباؤ کے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی پریشان کر رکھا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل بھی اپنے تمام مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ ایران کا ریاستی ڈھانچہ قائم رہا، اس کی قیادت مکمل طور پر ختم نہ ہوئی اور خطے میں کشیدگی برقرار رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف جانا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران جیت گیا؟ اس کا سوال بھی اتنا آسان نہیں۔ ایران کو بھاری جانی اور معاشی نقصان پہنچا، لیکن اس نے یہ تاثر ضرور دیا کہ وہ دنیا کی طاقتور ترین فوجی قوتوں کے سامنے مکمل طور پر نہیں جھکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مذاکرات کی میز پر ہے اور ایران ایک اہم فریق کے طور پر موجود ہے۔ پاکستان کے لیے اس بحران میں سب سے بڑا موقع سفارتکاری تھا۔ پاکستان نے متوازن موقف اپنایا اور کشیدگی کم کرنے کی حمایت کی۔ بعد میں ہونے والے مذاکرات اور اسلام آباد میمورنڈم کا ذکر بھی عالمی میڈیا میں سامنے آیا، جس سے پاکستان کے سفارتی کردار پر توجہ بڑھی۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ نے ثابت کیا کہ صرف فوجی طاقت کافی نہیں ہوتی۔ امریکہ اور اسرائیل اپنی بے پناہ عسکری برتری کے باوجود اپنے تمام سیاسی اور بنیادی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، جبکہ ایران شدید نقصانات کے باوجود بھی میدان سے مکمل طور پر باہر نہیں ہوا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں اس جنگ کا اصل فاتح کون ہے؟ ایران، امریکہ، اسرائیل یا سفارتکاری؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔